عثمان بھائی، میں اکثر سوچتا ہوں کہ کائنات میں ہم اکیلے نہیں ہیں. اب پتہ نہیں کیا مخلوق ہے، ایلینز کہہ لیں یا جیسے اسلام میں آتا ہے کہ جنات ہیں، شیاطین ہیں. بٹ ظاہر ہے کہ یہ فیلنگ بہت آتی ہے کہ ہماری لائف کو ہمارے علاوہ بھی بہت سی فورسز امپیکٹ کرتی ہیں. تو اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جنات ایک مخلوق، جن کہا گیا ہے اسلام میں اسے، اور اس کی تخلیق کے بارے میں بھی آیا کہ اسے آگ سے بنایا گیا ہے. تو آپ کا ماشاءاللہ چونکہ اس پہ ایک مطالعہ ہے، آپ کا اس پہ ایک آپ کی فیلڈ بھی ہے ماشاءاللہ، تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ کیا مخلوق ہے جن؟ پہلی تو بات، جن کو جن کہتے کیوں ہیں اور اس کی اقسام کیا ہیں؟ جی، بیسیکلی محمد علی بھائی، قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو میرے علم کے مطابق جہاں بھی جنات اور انسانوں کا تذکرہ آتا ہے تو پہلے جنات سے بات شروع ہوتی ہے، بعد میں انسان ہے. مثلا من الجنۃ والناس، ٹھیک ہے، یا معشر الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا ایسے لیعبدون. ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو پہلے جنات کا تذکرہ ہے. ویسے بھی قرآن پاک میں یہ بات ملتی کہ ہم سے پہلے، یعنی انسانوں سے پہلے جنات اس دنیا میں بستے تھے، تو اس کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا. تو یہ اللہ کی مخلوق تو ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اسے آگ سے پیدا کیا گیا. صحیح ہے. تو اب یہ جو جنات ہیں یہ ہمیں تکلیف دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے. اس سے پہلے کسے جن کیوں کہا جاتا ہے؟ جی جی. تو لفظ جن یعنی پوشیدہ کو کہتے ہیں، خفیہ کو کہتے ہیں، نہ نظر آنے والی چیز کو کہا جاتا ہے. اچھا اچھا. مثلا ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے، جی، جو دنیا میں ابھی نہیں آتا، تو اسے جنین کہا جاتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے یہ جی ورڈ جو ہے؟ جی بالکل، یہ جنین اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو جنین ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے لفظ جن ہے. صحیح. تو اس لیے اس کو جنات کہا جاتا ہے. یہ خفیہ ہوتے ہیں. اور رہی ان کے اقسام کی بات، ان کی بے شمار قسمیں ہیں جو احادیث سے ملتی ہیں. ایک حدیث ہے مستدرک حاکم میں ہے، اور اسی طرح شرح السنہ میں ملتی ہے ٹھیک ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں. کچھ جنات وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ جنات وہ ہیں جو کتوں کی شکل میں، سانپوں کی شکل میں عام معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں تنگ بھی کرتے ہیں. اچھا. اس طرح کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں. ایک صحابی کو ایک سانپ نے شہید کر دیا تھا. اور اسی طرح تیسری قسم وہ خانہ بدوش ہیں. یہ جو جن جو شکلیں بدلتے ہیں، یہ صرف جن سانپ اور کتے کی شکل ہی ہے یا کوئی اور شکل بھی تبدیل کر لیتے ہیں؟ کوئی بھی شکل تبدیل کر سکتے ہیں. وہ کتے کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، سانپ کی بھی، کسی بھی شکل میں. اصل جو بات ہے، رول ہے ادھر، جو جنات ہیں ہم انہیں اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. ٹھیک ہے. کہ جنات کے جو قبیلے ہیں یہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. اس سے یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ انسانوں کے درمیان اور جنات کے درمیان ایک پردہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے اپنے کوٹ کی. میں اس میں ایک اضافہ کروں. دیکھیں، میرا انٹرسٹ بڑا ہے عثمان بھائی فزکس میں. جی فزکس میں پڑھاتا بھی ہوں. ماشاء اللہ. تو میں اس وقت ریسرچ یہ کر رہا ہوں کہ کیا کائنات جو ہے اس کی کتنی ڈائمینشنز ہیں. یعنی ہم 3 ڈائمینشنل کریچر ہیں، ہم 3 ڈائمینشنز میں دیکھ سکتے ہیں. اب ایک نئی ریسرچ کے مطابق کائنات کی 11 ڈائمینشنز ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق 10 ڈائمینشن ہیں. ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ دکھایا ہوا تھا کہ یہ جو سپر نیچرل بینگز ہیں نا، جن کو ڈیمنز کہہ رہے تھے، یا جنات کا جو تصور پایا جاتا ہے معاشرے میں، وہ شاید 5th ڈائمینشن میں ہے، 4th ڈائمینشن میں. اب جیسی آپ نے آیت پڑھی نا کہ وہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ رہے. اس کی مثال اس طرح بھی سائنس میں دیتے ہیں عثمان بھائی کہ جیسے اس کمرے کے اندر ایک اور کمرہ ہے. اب وہ کمرہ اصل میں ہم اس لیے آبزرو نہیں کر رہے کیونکہ ہم 3 ڈائمینشن سے دیکھ رہے ہیں. اب وہ 4th ڈائمینشن بھی ہو سکتی ہے، 5th ڈائمینشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جب آپ نے آیت پڑھی مجھے بڑا اسٹرائک کی آیت کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. لیکن عثمان بھائی پھر یہ جو شکلیں آئی ہیں فلموں میں اور یہ ڈرائنگز میں، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے گیمز میں، پھر گورے جو بناتے ہیں اپنی ہارر موویز، اس میں کچھ ایک خاص شکل دکھاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جنوں کو کسی نے نہیں دیکھا. تو یہ شکلیں پھر کہاں سے آئیں، یہ ساری جو شکلیں آئیں؟
دیکھیں جنات مختلف اقسام انسان کے ذہن میں آتی ہیں. وہ خاکے بناتا ہے, کوئی اپنے اندازے سے بناتا ہے, کوئی اپنی سوچ سے خاکہ بناتا ہے. اس طرح کے ہو سکتے ہیں, اس طرح کے. ہم کسی چیز کو کنفرم نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ شکل اوریجنل جنات کی ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اوریجنل جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, اصل شکل میں ہم نہیں دیکھ سکتے. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جنات کو اصل شکل میں دیکھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو جن کو دیکھا تھا, شیطان کو, ابلیس کو دیکھا تھا, وہ انسانی شکل میں دیکھا تھا. اچھا, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی اصل شکل. اب جس کو جو سمجھ آتی ہے, جو خیال آتا ہے, اس کے مطابق کہتا ہے کہ جنات ایسے ہو سکتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات کے سینگ ہوتے ہیں, بالکل وہ حدیث میں ذکر ہے, اس کے اکارڈنگلی ان کو بنا دیتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کے ہوں گے, تو وہ اپنے ایک خیالی شکل ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں قصے جی کہ چھلاوا ہوتا ہے, کوئی چھوٹے سے قد کا ہوتا ہے, پھر عجیب سی. اب دیکھیں جیسے فری میسنز الومیناٹی کی اگر ہم بات کریں, یہ جو ایک سیکرٹ سوسائٹی مشہور ہے بڑی, تو ان کے جو سمبلز ہیں ان میں ایک بکری کی سی شکل دکھائی جاتی ہے, عجیب سی بکری. اسی طرح پھر ہم سنتے تھے پچھل پیری ہوتی ہے کہ وہ پاؤں جو ہے اس کے مڑ جاتے ہیں. پھر برنڈ فیس یعنی جلا ہوا فیس. اس طرح بچپن میں کافی ہم یہ واقعات سنتے تھے, بیٹھ کے کزنز وغیرہ ڈسکس کرتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا. تو یہ ساری چیزیں برنڈ فیس اور چھلاوا, یہ کیا جنات کی اقسام ہوتی ہیں؟ دیکھیں جو رہی سینگوں کی بات, وہ تو حدیث میں ذکر ہے نا کہ سورج جو ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے انہوں نے اسکیچ لیا کہ جنات ایسے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سے زیادہ جو نان بلیور ہیں وہ بھی قرآن اور سنہ پہ ریسرچ کرتے ہیں. بالکل, کہ آخر نبی آخر الزماں پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو ان کے خیالات ہیں کہ ایسا ہوگا. اسی طرح رہی چھلاوے کی بات, اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے, ایک بکری کی شکل میں نظر آیا, تو ہم بھاگ کے پکڑنے لگے, تو اس نے شکل تبدیل کر لی فوری, پھر پکڑنے لگے تو غائب ہو گیا, تو ہم خوف زدہ ہو گئے. میرے تجربے کے مطابق جنات اگر انسانی شکل میں آئیں گے یا دنیا میں کسی بھی شکل میں آئیں گے, وہ پرندے کی شکل میں ہیں, جانوروں کی شکل میں ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا بلی آپ کے سامنے کھڑی ہے, آپ پکڑنے لگے تو وہ فوری بکری بن گئی ہے. اب اسے پکڑنے لگے ہیں تو فوری اس کے علاوہ کوئی اور جانور بن گیا ہے. تو جب وہ ایک خاص جگہ ہے جہاں وہ اپنی حیت تبدیل کر سکتے ہیں, اس کے بعد وہ آتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑے کھڑے مختلف شکلیں اختیار کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اگر ان کو اتنی طاقت دے دیتے تو ہم تو خوف زدہ ہو جاتے, یہ تو ہمیں دنیا میں رہنے نہ دیتے. کبھی کوئی شکل میں آ رہے ہیں. اب سب کو پتا کہ انسان جو ہے شیر سے ڈرتا ہے. تو اب میں اپنے روم میں بیٹھا ہوں یا محمد علی صاحب اپنے روم میں بیٹھے ہیں, تو بیٹھ کے ساتھ سے اچانک شیر دھاڑنا شروع کر دے, تو ان کو ایک طاقت اللہ نے دی ہے, لیکن وہ بھی حد میں رکھ کے. ٹھیک, تو طاقت ان کے پاس اتنی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ اچانک شکل تبدیل ہو جاتی ہے, یہ بات اچانک نہیں تبدیل ہو سکتی. ہاں, آپ کے سامنے اگر بکری کی شکل میں آیا تو وہ بکری کی شکل میں رہے گا. اگر آپ پکڑنا چاہیں تو آپ پکڑ کے باندھ بھی سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. کیوں کہ جب وہ انسانوں کی شکل میں آئیں گے, جنات کی شکل میں آئیں گے, جانوروں کی شکل میں آئیں گے, تو ان کے اوپر جو انسانی قوانین ہیں, جانوروں کے اوپر جو قوانین وہ لاگو ہوں گے. اگر بکری کی شکل میں آپ پکڑ کے باندھنا چاہیں تو باندھ سکتے ہیں. ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی. دلیل اس کی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ فطرانے کی جو گندم تھی, جو اناج تھا, اس کے اوپر پہرا دے رہے تھے, جب شیطان کو پکڑا. اب وہ جنات میں اتنی طاقت ہوتی, وہ جن کو پکڑتے, ہاں بھائی, تو وہ فوری غائب ہو جاتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ڈر جاتے, نہیں, جب پکڑا وہ پکڑا گیا. اس کے علاوہ بھی روایات ملتی ہیں کہ ایک صحابی نے پیچھے سے پکڑ لیا جن کو, بھاگ کے وہ چھوٹ نہیں سکا. پھر باقاعدہ جنات کے ساتھ جنگ ہوئی. پھر اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں کہ ایک صحابی تھے, تو انہوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں صحابی کی جن سے جنگ ہوئی, اس نے اس کو ہرا دیا. تو جب ہماری شکل میں آئیں گے یا جانوروں کی شکل میں آئیں گے, تو ان کے پاس اتنی طاقت ہی ہوتی ہے جتنی عام جانور کے پاس. یا تو یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ پچھل پاؤں ہوتے ہیں, کہ پاؤں ان کے پیچھے ہوتے ہیں, یہ خیالاتی کہانیاں ہیں. ان کے پاؤں پیچھے ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. ہاں, حاضری میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی میں اوریجنل جن حاضر ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک تیزی سی آپ کو محسوس ہوتی ہے. تیزی سے مراد چمک سی ہوتی ہے, آنکھ زیادہ جھپکتا نہیں ہے, تو تھوڑی سی چینج آتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس میں اوریجنل جن ہے تو آنکھ ہی نہیں جھپکے گا, تو یعنی چینج آتا ہے. تو اس کو ہم بہت سارے خیالاتی پلاؤ ہی دنیا میں پکائے جاتے ہیں. فلاں جن تھا, وہ توڑی کے دھاڑ اٹھا کے لے آیا, اتنے درخت, ایک گھر میں بالن کی ضرورت تھی, وہ گاؤں میں جو ہنڈیا کے لیے استعمال کرتے ہیں یا باقی, تو وہ کہتے گھر میں بات ہو رہی تھی کہ ہمیں ایندھن چاہیے کھانا وغیرہ پکانے کے لیے. صبح دیکھا تو باہر ڈھیر لگے ہوئے. تو اس طرح کی ہوائی چیزیں ہیں نا, تو ہوائی باتیں بے شمار ہیں.
اچھا اچھا اچھا، چلیں انٹرسٹنگ، کیونکہ بچپن سے ہم کہانیاں بھی پڑھتے آ رہے ہیں اور بڑا اس کے بارے میں سنا ہے. آپ نے جو 3 ٹائپس بتائیں اسی پہ واپس آتے ہیں. آپ نے کہا ایک جو ہوا میں اڑنے والے ہیں، جی ایک جو شیپ شفٹر جنہیں میں کہوں گا جو شکل تبدیل کر لیتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ خانہ بدوش جو آتے ہیں اور کوچ کر جاتے ہیں، جس طرح انسان کہیں آباد ہوتا ہے، آباد ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے. جی تو یہ جو اڑنے والی ٹائپ ہے عثمان بھائی، جی کیا یہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں؟ یعنی جیسے اکثر ہم نے سنا ہے کہ جادوگر جو ہیں وہ جنات کا سہارا لیتے ہیں، یہ اڑنے والی ٹائپ کیا کر رہی ہے؟ اس کا حدیث میں کوئی تذکرہ ہے؟ جی، حدیث میں اڑنے والی جو ٹائپ ہے نا، یہ وہی چوری کرتے ہیں. اچھا جب ہماری مستقبل کی باتیں ذکر ہو رہی ہوتی ہیں، اچھا، فرشتوں سے اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں. وہ حدیث ہے نا کہ ایک دوسرے کے کندھوں پر سوار ہوتے یہ جاتے ہیں. تو بلکہ اکثر لوگ یہ ستارہ ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں. اس چیز کا اکثر لوگوں کو نہیں پتہ. وہ بلکہ میرے ایک پیشنٹ یہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ جب ستارہ ٹوٹتا ہے نا تو کہتے ہیں وہاں اس وقت کوئی منت مانگی جائے یا دعا کی جائے فوری پوری ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی وہ تو شیطان کو مارا بالی ووڈ موویز، ہالی ووڈ موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ تمہاری وش پوری ہوگی. جی، تو وہ اب وہ ہم جو فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ قرآن و سنت اور فلموں میں بڑا فرق ہے. صحیح، قرآن و سنت حقائق ہیں، فلم ہوتی ہے. ٹھیک. تو اب وہ جو ستارہ ان کو ٹوٹ کے لگتا ہے، شہاب ثاقب جسے کہا جاتا ہے، تو وہ اڑنے والے جنات ہوتے ہیں جو وہی چوری کرتے ہیں. اور دنیا میں رہنے والے یہ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، جن کو ہم کاہن کہیں گے، عراف کہیں گے، تو ان کو آ کے وہ خبریں دیتے ہیں. یہ پھر ایک سچ ہوتا ہے اور 100 اس میں جھوٹ گاڑ لیتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ وہ اپنے کاہن کے کان میں، جو شیطان ہوتے ہیں ساتھی کے کان میں، مرغ کی طرح کرکر کرتے ہیں آگے، وہ ساری خبریں پہنچاتے ہیں. تو یہ اڑنے والے جنات اس طرح کے معاملات زیادہ کرتے ہیں. آپ نے کہا وہی سنتے ہیں جا کے، تو وہی تو صرف انبیاء پہ آتی ہے، وہی سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یعنی انبیاء کے بعد کچھ نہیں سن سکتے؟ جب اللہ رب العزت ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں فرشتوں کو کہ نیکسٹ کیا ہونا، پلان دے رہے ہوتے ہیں. پلان دے رہے ہیں. اچھا، اب رہا کیا اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں جنات کہ وہ اللہ کی باتیں جا کے سن لیتے ہیں اور آگے پہنچا دیتے ہیں؟ دیکھیں ہم آزمائش کی جگہ پہ ہیں، ٹھیک، امتحان کی جگہ پہ ہیں. تو اللہ رب العزت یہ بھی جانتے ہیں یہ کہاں پہنچیں گے، پھر وہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ آگے لوگوں کو گمراہ کیسے کریں گے. پھر اللہ رب العزت ہمیں چیک کریں گے کہ آیا وہ لوگ میری باتوں پہ، میرے نبی کی باتوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یا یہ نجومیوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اللہ رب العزت نے تھوڑا سا وہ رستہ جو میرے نالج کے مطابق دیا ہے نا، وہ اس لیے دیا کہ آزمائش کے لیے میں اپنے بندوں کو آزما سکوں، کیونکہ ہم دنیا میں آزمائش کی. یعنی یہ روزمرہ کے بھی جو میٹرز اتر رہے ہوتے ہیں، تقدیر کے جو معاملات ہیں، ان کے حوالے سے جو باتیں فرشتوں میں آپس میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ جا کر ہی سن لیتے ہیں. جی بالکل، حدیث میں یہی ملتا ہے. تو یہ جو دوسری ٹائپ ہے شیپ شفٹرز، جو آپ نے کہا اسپیشلی کتے کی ایک خاص شکل، اسی طرح سانپ کی ایک خاص شکل، تو کیا یہ نقصان پہنچاتے ہیں یا یہ ہیومن بینگ سے انٹریکٹ کرتے ہیں؟ ان کا کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، سانپ کے متعلق تو حدیث بھی ملتی ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابی تھے، خندق کے موقع پر وہ نئی شادی ہوئی تھی، گھر جانے کی روزانہ اجازت لیتے. صحیح. تو جانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاتے ہوئے اپنا اسلحہ ساتھ لے جانا. ٹھیک. تو کیونکہ مجھے بنو قریظہ سے خطرہ ہے. تو وہ جاتے ہوئے اپنا نیزہ ساتھ لیا اور گھر میں چلے گئے. جب دیکھا تو بیوی دروازے کے درمیان میں کھڑی ہے. اچھا اچھا. تو دیکھ کے غیرت میں آ گئے کہ میری بیوی دروازے کے درمیان میں چوکھٹ میں کھڑی، اس کا کیا کام ہے؟ صحیح. تو انہوں نے فوری نیزہ نکالا، پھینکنے لگے ان کی طرف. انہوں نے کہا اللہ کے بندے اندر تو دیکھ لیں پہلے. صحیح. تو ادھر تھوڑا سا میں رکوں گا اصلاحی ٹاپک کی طرف کہ دیکھیں کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو تھوڑا سا سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگلے بندے کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، یعنی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ نیزہ انہوں نے بات سنی، انہوں نے نیزہ روکا، اچھا اندر تو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا اندر تو دیکھ لیں. جب دیکھا تو اندر سانپ تھا بہت بڑا. اچھا. تو انہوں نے اس نیزے کو سانپ کے اوپر مارا، یعنی سانپ کو نیزے میں پرو کے گھر کے درمیان میں آ کے اسے گاڑ دیا. اس کے بعد اب راوی کہتا ہے کہ ہمیں نہیں علم کہ صحابی پہلے شہید ہوئے ہیں یا سانپ پہلے مرا ہے. اچھا اچھا. تو یہ سانپ کی شکل میں. اب یہ سارا واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی. آپ نے فرمایا کچھ جنات مسلمان ہو چکے ہیں، اگر آپ کے گھروں میں جنات ہوتے ہیں تو ان کو مہلت دو، 3 دن کا ٹائم دو. ٹھیک ہے. تو اس لیے جنات اب کتوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. اسی طرح سانپ کے متعلق یہ حدیث میں نے سنائی. تو وہ کوئی بھی شکل اختیار کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور تیسری ٹائپ جو آباد ہوتی ہے اور کوچ کر جاتی ہے، ہمارے ساتھ ہی آباد ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اس کمرے میں بھی ہو سکتے ہیں. جی بالکل.
اچھا جی بالکل. تو یہ کچھ نہیں کہتے, یہ انٹریکٹ نہیں کرتے ہیومن بینگس کے ساتھ؟ دیکھیں اگر میں کہوں کہ اب ہوا میں اڑنے والے جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں اور دوسرے جنات کم طاقتور ہیں, کوچ کرنے والے, ہمارے لیے سب برابر ہیں. جب ہم اذکار کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اندھے ہو جاتے ہیں, ہم ان کو نظر ہی نہیں آتے, اچھا اور ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, وہ ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے, ہمیں ڈسٹرب نہیں کر سکتے. اچھا اب ان کی مختلف اقسام جو ہیں یہ ان کی طاقت میں کوئی کمی نہیں. ٹھیک. تو جو اڑنے والے ہیں وہ بھی ہمارے گھر میں رہ سکتے ہیں, کوچ کرنے والے بھی رہ سکتے ہیں کتوں اور سانپوں کی شکل میں. اب وہ سانپ بھی تو گھر پہ تھا, تو یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. سارے شیاطین ان میں اسی طرح مختلف اقسام ہیں, جس طرح ہمارے اندر رنگ و نسل کے اعتبار سے ہیں, طاقت کے اعتبار سے ہیں, دوسری جتنی اقسام انسانوں کی ہیں. میں نے تو یہاں تک سنا ہے ان میں جو ہے فرقے بھی ہوتے ہیں. جی بالکل, کہ یعنی مطلب اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی اور سکھ اور ہندو, اس طرح بھی یہ معاملہ بھی ہے. جی بالکل, کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں, جی وہ جنات کے لیے بھی ہیں. بالکل ٹھیک. وہ سب کے لیے نبی ہیں. جی ہاں. تو اسی طرح جس طرح ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, جی ہاں. تو وہ جنات بھی بڑھ سکتے ہیں. وہ تو آگ سے بنے, ان میں شر زیادہ ہے صحیح انسان سے, انسان مٹی سے. تو ان میں بھی اسی طرح فرقے ہیں, مختلف ادیان ہیں, مختلف مذاہب ہیں, اور مختلف اسی طرح ان کے. ٹھیک ہے. اور عثمان بھائی یہ بھی سننے میں آیا, بلکہ میں نے تو خود پڑھا ہے کہ انسانوں سے پہلے یہاں جنات تھے, اور ابلیس ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت طاقتور جن ہے, اور اس کا نام عزازیل تھا. اور جو بھی پھر معاملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو کس طرح اس کو جو ہے حسد ہوا. تو جب یہاں پر جنات موجود تھے دنیا پر انسانوں سے پہلے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مار دیا گیا, یا ان کو ختم کر دیا گیا, یا ایک جزیرے میں بند کر دیا گیا. تو اس کے باوجود بھی ان کی اتنی زیادہ تعداد ہے, ان کو تو ختم کر دیا گیا تھا جو ہمارے سے پہلے یہاں پر موجود تھے. جی بالکل ختم کر دیا گیا تھا. تو اگر ختم کر دیا گیا تھا بالکل, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہ فرماتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں نہ ہوتی جنات کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ میں صحابہ ایک دن ڈھونڈتے رہے, بڑے پریشان رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے, آپ مل ہی نہیں رہے, ساری رات صحابہ ڈھونڈتے رہے. تو صبح جب ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کو میں نے اسلام کی دعوت دی, پھر ان کے آثار بھی بتائے. اور حضرت سلیمان کے بارے میں بہت ڈیٹیل آتا ہے قرآن میں. جی تو جنات تو موجود ہیں, یعنی ختم نہیں کیا گیا, وہ ہماری آزمائش کے لیے کہہ لیں موجود ہیں. یعنی وہ جن کو ختم کیا ہوگا بہت سرکش تھے, جو بہت زمین میں فساد برپا کر رہے تھے. جی بالکل, لیکن سرکش سارے جنات اگر ختم ہوتے تو جس طرح یہ رمضان کے متعلق اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, تو اگر قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر رمضان میں ایسے لوگوں کو جن کو دورے پڑتے ہیں وہ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں, ان پر جنات کا اٹیک کیوں ہوتا ہے, جنات تنگ کیوں کرتے ہیں, رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں, نافرمانیاں کیوں ہوتی ہیں اگر سارے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. تو اس میں مرادۃ الشیاطین کا ذکر ہے کہ یعنی شیاطین کے سردار جکڑے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ طاقتور سردار موجود ہیں تو وہ جکڑے جاتے ہیں. بالکل, چھوٹے موٹے ان کے جو ساتھی ہیں وہ تنگ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح عثمان میں بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی. دیکھیں یہ سائنس جو ہے نا ہماری, میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ سائنس کے پاس جو ہے نا وہ سارے آنسرز نہیں ہیں, سارے جوابات نہیں ہیں. سائنس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر جنات نظر نہیں آتے, آپ انہیں فیل نہیں کر سکتے, اسمیل نہیں کر سکتے, جو ہماری 5 سینسز ہیں, یہ اسمیل کی سینس ہے, ہیئرنگ سینس ہے, سینگ سینس ہے, ٹیسٹ کی سینس ہے, تو سائنس جو چیز ان 5 سینسز پہ پورا نہیں اترتی اس کا انکار کرتی ہے. لیکن دیکھیں نا, سائنس کے پاس کتنے اور سوالوں کے جواب نہیں ہیں. مثال کے طور پہ میں ابھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ بلیک ہول جو کائنات میں ایک بہت بڑی تخلیق ہے بلیک ہول کی. اب بلیک ہول کے اندر کیا ہے اس پر سائنس خاموش ہے, کیونکہ سائنس کے پاس وہ ٹولز ہی نہیں ہیں کہ ابھی جا کر اس کا یا تو ڈائریکٹ اس کو آبزرو کر سکے, یا کوئی ایکویشن کے مطابق ثابت کر سکے کہ اس کے اندر کیا ہے. پھر ڈارک میٹر, ڈارک انرجی کی بات ہوتی ہے جو نظروں سے اوجھل ہے, لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور کائنات میں اس کا بڑا رول ہے. تو دیکھیں اسی طرح جس طرح لوگ سائنٹسٹ کی باتوں پر ایمان لے آئے ہیں کہ انہوں نے کہا ڈارک انرجی ہے, ڈارک میٹر ہے, تو ہم بھی اسی طرح انبیاء کی باتوں پر ایمان لے کر آئیں, ہم بھی وہی پر ایمان لے کر آئیں. صادق اور امین ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دشمنوں نے بھی کہا صادق اور امین, تو وہ جنات کے بارے میں بتا رہے ہیں, ہمیں وارن کر رہے ہیں. قرآن نے ابلیس کا کتنا زیادہ ذکر کیا ہے, اس کے وسوسوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ اتنی ڈیٹیل ڈسکشن ہے کہ میرا دل کر رہا ہے سارے سوال ابھی پوچھ لوں. تو عثمان بھائی بہت سے سوالات ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ چائے بھی ہمارے سامنے پڑی ہے اور بار بار گلا بھی خشک ہو جاتا ہے, تو ہم ہر سوال کے اینڈ پہ جو ہے نا وہ چائے کا ایک سپ لیں گے
اور ساتھ ساتھ چائے بھی پیتے رہیں گے, سوالوں کو بھی انجوائے کریں گے. تو پلیز چائے آپ انجوائے کیجیے انشاءاللہ, اور میں نیکسٹ سوالات آپ سے جو ہے وہ پوچھتا ہوں. جی ضرور.